الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ نمونہ تخویف دنیاوی نمبر 1۔ نمونہ تخویف دنیاوی نمبر 1۔ قال فما خطبکم، کیا مقصد ہے تمہارا، کیا مقصد ہے تمہارا، ایھا المرسلون، کہ اے بھیجے ہوئے لوگوں، اے بھیجے ہوئے، تمہارا کیا مقصد ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے، ہر چیز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قالو، فرشتوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، یقیناً ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے آل، مراد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم میں جو ایمان لے کر آئے وہ تو بچ جائیں گے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ انا لمنجوہم اجمعین، البتہ ہم نجات دینے والے ہیں ان سب کو۔ ترجمہ لکھیں، البتہ ہم نجات دینے والے ہیں ان سب کو، یعنی جو لوط علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہم ان سب کو نجات دے دیں گے، الا امرأتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، کہ ہم نے ان کے لیے مقدر کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے کہ یقیناً ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یعنی لوط علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ نجات دے دے گا، لیکن ان کی بیوی چونکہ ایمان لے کر نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے گا، اور یقیناً وہ پیچھے رہ جائے گی، یعنی عذاب سے بچے گی نہیں، عذاب سے وہ بچیں گے جو آگے نکل جائیں گے، اور جو پیچھے رہ جائیں گے وہ نہیں بچیں گے، تو یہ کنایہ ہے کہ ان کی بیوی بھی نہیں بچ سکے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام میں لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان لے کر نہیں آئی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ ان کی بیوی نہیں بچے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ اس کو نجات نہیں دے سکتا اگر ایمان نہ ہو۔ اگر ایمان نہ ہو، بھلے بیوی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، چچا ہو، تو وہ نجات نہیں دلا سکتا اگر اس نے ایمان نہیں لایا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، تو اب یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تو صرف یہ نسب اور یہ رشتہ ان کو جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ تو شفاعت وہاں قبول ہوگی جو ایمان والے ہوں، کافر کے حق میں شفاعت اور سفارش نہیں قبول ہوگی، تو سوائے بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ لمنجوہم، یہ صیغہ باب تفعیل سے اسم فاعل ہے، باب تفعیل سے اسم فاعل ہے، اور اصل میں یہ منجون تھا، منجون، اضافت کی وجہ سے نون جمع گر گیا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، اور جب آئے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے آل کے پاس، جب یہ بھیجے ہوئے فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے آل کے پاس، قال انکم قوم منکرون، قال کے نیچے لوط علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم ایسے قوم ہو جو اجنبی ہو، منکرون اجنبی، یعنی میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، چونکہ فرشتے انسانی صورت میں آئے تھے اور بڑے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، جیسا کہ آپ نے سورہ ہود میں بھی یہ واقعہ پڑھا، تو اب لوط علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکیں کہ یہ کون ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، علم غیب اللہ کی صفت ہے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا ہم لائے ہیں تیرے پاس، ہم لائے ہیں تیرے پاس، بما، وہ عذاب، كانوا فیہ یمترون، جس کے بارے میں یہ لوگ مسلسل شک کر رہے ہیں، ہم لائیں تمہارے پاس وہ عذاب جس کے بارے میں یہ لوگ مسلسل شک کر رہے ہیں۔ دیکھیں جاء یجیء کا معنی آنا ہوتا ہے، اور جب اس کے صلے میں با ہو تو اس کا معنی لانا ہوتا ہے، تو اس لیے ترجمہ یہاں کریں گے لانا، کہ ہم لائے ہیں تیرے پاس، ہم
لائے ہیں تیرے پاس، بما کے نیچے عذاب، ہم لائے ہیں تیرے پاس وہ عذاب جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرنے والے ہیں۔ یمترون باب افتعال سے فعل ماضی استمراری ہے، باب افتعال سے فعل ماضی استمراری ہے، یعنی کانو فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے یہ استمرار اور دوام کا معنی دیتا ہے، یعنی مسلسل شک کرنے والے۔ یہ لوگ مسلسل شک کر رہے تھے عذاب تو کوئی نہیں آئے گا، پیغمبر ویسے ہی ہمیں ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم لائے ہیں آپ کے پاس حق، ہم لائے ہیں آپ کے پاس حق یعنی عذاب، ہم آپ کے پاس اب یہ عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً البتہ ہم سچے ہیں، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی بات میں جھوٹے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم دھمکی دے رہے ہیں اور عذاب نہیں ہوگا، ہم جس طرح بتا رہے ہیں ایسا ہوگا بھی، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس تو لے چل اپنے اہل کو رات کے ایک حصے میں۔ فَأَسْرِ، پس تو لے چل اپنے اہل کو رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک حصے میں انہیں لے کر چل۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تو ان سب کے پیچھے چل، اور تو ان سب کے پیچھے چل۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، تم میں سے مڑ کر کوئی ایک نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم چلے جاؤ جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم چلے جاؤ جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو نیچے ملک شام، ملک شام دیکھیں اس آیت میں فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس تم اپنے اہل کو لے کر چلو رات کے ایک حصے میں۔ یہ اس لیے کہا کہ جب رات کا بالکل اندھیرا چھا جائے گا، اب یہ لوگ تو اپنے گھروں میں ہوں گے، اپنی مستیوں میں ہوں گے، تو یہ سمجھیں گے کوئی عذاب آنے والا نہیں۔ آپ اپنے اہل ایمان والوں کو لے کر نکل جانا، آپ جیسے بستی سے نکلو گے اللہ ان پر عذاب لے آئے گا۔ لوط علیہ السلام سے فرمایا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ ان کے پیچھے چلو، آپ ان کے پیچھے چلو۔ حالانکہ لیڈر تو آگے چلتا ہے، تو یہاں پیچھے چلو، اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، پہلی وجہ یہ ہے پیچھے اس لیے چلو تاکہ کوئی باقی نہ رہ جائے۔ اگر آگے آگے ہوں گے ہو سکتا ہے ایمان والوں میں کوئی گھر میں سویا ہوا ہو، کوئی رہ گیا ہو، کسی ضرورت میں لگا ہو، تو آپ پیچھے ہو تاکہ کوئی پیچھے رہ نہ جائے۔ نمبر دو، پیچھے اس لیے ہو تاکہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ آگے حکم تھا کوئی مڑ کر نہ دیکھے، مڑ کر دیکھے گا تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو جب انہیں پتہ ہوگا پیغمبر پیچھے ہے تو اب کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم پیچھے چلو گے تو اگر کوئی ضروری سامان اور اگر کوئی ضروری اہم چیز رہ گئی ہوگی یا کسی سے راستے میں گر گئی ہوگی تو آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ لے لو گے۔ اور پھر جب پیغمبر پیچھے ہوگا تو لوگ تیز چلیں گے کہ بھئی پیغمبر پیچھے ہے، تو وہ سارے تیز تیز چلیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قائد کو چاہیے وہ سب کو ساتھ لے کر چلے۔ اب ہوتا یہ قائد آگے ہوتا ہے، پیچھے جو کارکنان ہوتے ہیں وہ مختلف پریشانیوں میں تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی یبدأ من لقیہ بالسلام، جس سے ملاقات ہوتی سلام میں پہل کرتے، صحابہ اکرام کو آگے چلاتے، خود پیچھے چلتے، یعنی آپ خود قصداً آگے نہیں ہوتے، صحابہ سے فرماتے آگے ہو، آپ درمیان میں ہوتے، پیچھے ہوتے، تو اس میں عاجزی زیادہ ہے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم چلے جاؤ وہاں جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا، یعنی اس علاقے سے نکلو اور ملک شام کی طرف جاؤ۔ دیکھیں اللہ اگر چاہتا تو یہ وہاں آباد ہوتے، اللہ ان کو بچا دیتا، باقی سب کو عذاب دے دیتا، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اس بستی میں بھی انسان نہ رہے جس بستی میں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، تاکہ اس کی جو نحوست ہوگی وہ سب پہ پڑے گی اور لوگ اس میں رہتے ہوئے عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو صدًا للذرائع، نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اچھی بستیوں کی طرف جانے کا حکم۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ اگر ایک آدمی
ایسی بستیوں کے پاس سے گزرے جن پر عذاب ہے تو وہاں ٹھہرے نہیں، وہاں زیادہ دیر بیٹھنا گپ شپ لگانا نہ ہو، عبرت حاصل کرے، وہاں سے کھنڈرات کو دیکھ کر آگے جائے۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے ان علاقوں میں عموماً جہاں عذاب آیا ہے وہاں ارد گرد ہوٹل بنے ہوئے، قوم لوط پر جہاں عذاب آیا، قوم عاد پر، سمود پر، فرعون پر، تو ان جگہوں کے ارد گرد اب ہوٹل آباد ہیں، تفریح گاہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں سیلفیاں بنتی ہیں، تصویریں بنتی ہیں، وہاں جا کر لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو یہ جگہ تھی عبرت کی اور لوگوں نے بنا دی تفریح گاہ، جگہ تھی عبرت کی اور وہ ابھی ہو گئی تفریح کی جگہ۔ تو مقصد جو تھا اب آگے آ رہا ہے وہ فوت ہو گیا۔ مقصد شریعت کا ہوتا ہے عبرت حاصل کی جائے، اسی لیے ایسی جگہوں پہ رہنے کا حکم نہیں ہے، وہاں سے جلدی آدمی چلا جائے تاکہ ان کے برے اثرات سے محفوظ رہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا ہے حضرت لوط پر اس معاملے کا، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، یقیناً ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہی، صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بتلا دیا۔ تو یہ امر کی آگے تشریح ہے، ان دابر ہؤلاء، اس کے نیچے لکھیں گے یہ امر کی تفسیر ہے کہ اللہ نے کہا نا ہم نے فیصلہ سنا دیا، یا اللہ آپ نے کیا فیصلہ سنایا؟ تو آگے فیصلے کی تشریح ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ان قوم کے لوگوں کی جڑ ہم کاٹ دیں گے مصبحین، صبح ہوتے ہی، صبح ہوتے ہی۔ دیکھیں یہاں جملہ فرمایا جڑ کاٹ دیں گے، جڑ کاٹنا کنایہ ہے کسی کو باقی نہیں چھوڑیں گے، جڑ کاٹنا کنایہ ہے کسی کو باقی نہیں چھوڑیں گے۔ درخت کی اگر شاخیں کاٹ دو، جڑ سے نہ کاٹو تو دوبارہ شاخیں اگاتی ہیں، لیکن اگر درخت کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے تو وہ درخت باقی نہیں رہتا۔ تو یہاں فرمایا جڑ سے اکھیڑیں گے، یعنی کسی بھی نافرمان کو باقی نہیں رکھیں گے۔ مصبحین، صبح ہوتے ہی، یعنی جیسے ہی صبح شروع ہوگی، روشنی پھیلے گی تو ہم ان سب کو فوراً عذاب دے دیں گے۔ آگے ایک لفظ آئے گا کہ ہم ان کو عذاب دینے والے ہیں اشراق کے وقت، یعنی جیسے ہی سورج نکلتے وقت ہوگا اس وقت عذاب ہوگا۔ تو یہ تعارض نہیں ہے، صبح ہوتے ہی عذاب شروع ہوا، جیسے ہی اشراق کا وقت ہونے لگا، سورج نکلنے لگا، اس وقت تک عذاب مکمل ہو چکا تھا۔ تو یہاں ابتدا کا ذکر ہے اور آگے انتہا کا ذکر ہے، تو اس اعتبار سے کوئی تعارض نہیں۔ یہ آگے آیت آئے گی، آیت نمبر 73، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، کہ ہم نے پکڑ لیا ان کو ایک چیخ کے ساتھ، سورج نکلتے ہی، مشرقین سورج نکلتے ہی۔ تو یہ میں نے آپ کو تعارض بتا دیا کہ اب یہ تعارض سامنے آئے کہ اوپر تو بات ہوئی کہ ہم صبح کے وقت ان کو عذاب دیں گے، اور یہاں آیا کہ ان کو چیخ نے پکڑا سورج نکلتے وقت۔ تو وہ بات کیا ہے کہ آغاز صبح کے وقت ہوا اور عذاب کی انتہا اشراق کے وقت ہوئی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے یہ شہر والے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے، آئے یہ شہر والے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے۔ جاء اہل المدینہ عنوان ہے حماقت قوم، حماقت قوم، قوم کی بے وقوفی۔ تو یعنی اب یہ وہ بات آ رہی ہے کہ جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ لوگ آئے، تو قوم کے لوگ بدبخت چونکہ اس ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھے تو یہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ ہمارے شکار آ گئے۔ تو یہ آئے وجاء اہل المدینہ، یہ شہر کے لوگ، مدینہ کے نیچے صدوم، شہر کا نام صدوم، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، عناد قوم، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، تم نہ رسوا کرو مجھے، تم نہ رسوا کرو مجھے، مجھے نہ رسوا کرو بریکٹ میں ان کی نظر میں، مجھے نہ رسوا کرو ان کی نظر میں، یعنی تم لوگ آ کر اگر ایسا کام کرو گے تو میں مہمانوں کے سامنے تو میری اہمیت گر جائے گی، وہ لوگ کہیں گے بھئی یہ کیسا آدمی ہے اور وقت کا پیغمبر ہے اور قوم کے لوگ اس کی بات نہیں مانتے۔
ہم ان کے ہاں مہمان ہیں اور یہ لوگ آ کر مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا تم مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزونی، تم اللہ سے ڈرو اور تم نہ مجھے رسوا کرو مہمانوں کی نظر میں۔ قالو، یہ قالو پر عنوان ہے، عناد قوم کا عنوان قالو پر ہے۔ قالو، قوم نے کہا، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے نہیں روکا تھا تمہیں جہان کے لوگوں سے؟ کیا ہم نے نہیں روکا تھا تمہیں جہان کے لوگوں سے، بریکٹ میں مہمان بنانے سے، مہمان بنانے سے۔ قوم کے لوگوں کی حماقت اور عناد ہے۔ تو عناد کیا ہے؟ قوم کے لوگ آ کر لوط علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اولم ننہک، کیا ہم نے تجھے نہیں روکا تھا عن العالمین، جہان کے لوگوں سے، بریکٹ میں مہمان بنانے سے، یعنی ہم نے تجھے منع کیا تھا کسی کو اپنے گھر مت آنے دینا، کسی کو اپنا مہمان نہ بنانا، اگر بنائے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بہو بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے والے ہو، اگر تم کرنے والے ہو، میرا کہنا ماننے والے ہو، اگر تم میرا کہنا ماننے والے ہو تو یہ میری بہو بیٹیاں ہیں۔ دیکھیں، بناتی کا ترجمہ ہوتا ہے بیٹیاں، میں نے ایک لفظ کہا بہو بیٹیاں، کہ یہ میری بہو بیٹیاں ہیں اگر تم لوگ میری بات ماننے والے ہو، میرا کہنا ماننے والے ہو، کرنے والے ہو۔ یعنی لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ مقصد اگر تمہاری اپنا خواہش کو پورا کرنا ہے تو تمہارے گھروں کے اندر جو تمہاری بیویاں ہیں، وہ تمہاری بیویاں میرے لیے گویا کہ اس طرح جیسے کہ بہو۔ دیکھیں، لوط علیہ السلام پیغمبر ہے اور پیغمبر بمنزل گویا باپ ہے، تو تمہارے گھر کے اندر جو موجود ہیں گویا کہ وہ بہو ہیں اور وہ میری بیٹیاں ہیں، تو وہ میری بمنزل بیٹیوں کی ہیں، میں تمہارے لیے بمنزل والد کے ہوں۔ تو یا یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی ہوں تو گویا کہ وہ تمہارے لیے بہو ہیں، تو میں گویا بمنزل سسر کے ہوں، تو وہ تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں بیٹیاں موجود ہیں، تو تم ان کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرو اگر تم لوگ میری بات ماننے والے ہو۔ یعنی مقصد اگر خواہش پورا کرنا ہے تو وہ عورت سے پوری ہو سکتی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ادخال الہی، ادخال الہی، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی بات اب بیچ میں داخل کی۔ واقعہ چل رہا تھا لوط علیہ السلام کا، اللہ رب العزت نے اپنی بات یہاں ارشاد فرمائی، اس کو کہتے ہیں ادخال الہی یا جملہ معترضہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعمرک، آپ کی ذات کی قسم، آپ کی ذات کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یقیناً وہ اپنی اس گمراہی میں سرگرداں ہیں، اپنی اس گمراہی میں، مستی میں، اپنی اس مستی میں یعمہون سرگرداں ہیں۔ آپ کی ذات کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم کہ یقیناً یہ لوگ اپنی مستی میں سرگرداں ہیں۔ دیکھیں، اس آیت میں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہے، فرما رہے لعمرک، آپ کی ذات کی قسم۔ تو حضور کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بلند ہے کہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھائی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر یہ لوط علیہ السلام کی بات کیوں اثر نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ یہ لوگ اپنی مستی میں، یعنی اپنی شہوت میں، اپنی اس خواہشات میں سرگرداں تھے، یعنی انہوں نے زندگی کا مقصد اس کو بنا لیا تھا، بس اپنی خواہش کو باطل طریقے پہ پورا کرنا، شیطان نے اس خواہش کو ان کے لیے مزین کر دیا، یہ اسی میں سرگرداں تھے، یعنی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب آدمی کسی کام میں مست ہو نا، جیسے ایک آدمی نشے میں ہوتا ہے، تو یہاں لفظ ہے نا سکرہ، نشے میں جو ہو نا، ہیرون کا نشہ ہے، شراب کا نشہ، آپ اس کو جتنا سمجھاؤ اس کو نشے میں بات سمجھے، وہ سمجھتا ہے دنیا کا عقل مند میں ہی ہوں، ساری دنیا والے بیوقوف ہے۔ نشے والے آدمی کو بٹھاؤ، تو غلط کر رہا ہے، تو اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے، وہ آپ کو نصیحت کرے گا، اور ایسے شروع ہو جائے گا، گھنٹے تک چپ نہیں کرے گا، وہ ٹیپ ریکارڈ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو ایک کو لے کر آیا، کہا مفتی صاحب آپ سمجھاؤ، میں نے بات شروع کی، اس کو 3-4 منٹ، اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ شروع ہو گیا، آدھے گھنٹے تک خاموش ہی نہیں ہوا۔
میں نے کہا تو مجھے سمجھا رہا ہے تو جو آدمی نشے میں ہوتا ہے وہ بات سمجھتا نہیں ہے. تو اس لیے یہاں ایک بات ہے کہ یہ لوگ نشے کے اندر سرگرداں تھے. اب یہاں ایک سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کی قسم کھائی، کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ حالانکہ حدیث میں تو ممانعت ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ یہ ممانعت مخلوق کے لیے ہے، اللہ رب العزت خالق کے لیے نہیں ہے. مخلوق کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائیں، لیکن اللہ رب العزت اگر کسی چیز کی قسم کھائیں تو اللہ رب العزت خالق ہے، وہ کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہیں. اب اللہ رب العزت اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ پہلی وجہ ہوتی ہے اس چیز کی عظمت اور مقام بتانے کے لیے، جیسے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بتانا ہے، یا کبھی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے. کسی چیز کی اہمیت ہے، جیسے والعصر زمانے کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین. اب یہاں اللہ نے انجیر کی قسم اور طور سینین پہاڑ کی قسم کھائی تو یہ اہمیت بتانے کے لیے. تو یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت بتائے گا، یا کسی چیز کا مقام اور مرتبے کا اظہار کرنا مقصود ہوگا، یا کوئی بڑی اہم بات ہوگی، کوئی اہم واقعہ ہوگا، جیسے کہ اب قیامت کی ہولناکی ہے، قیامت کا وقوع ہے، بڑی اہم اور ہولناک باتیں ہیں تو اللہ ان کی قسمیں کھاتا ہے. باقی اللہ رب العزت کے لیے منع نہیں ہے. انسان کے لیے کیوں منع ہے؟ انسان جب قسم کھاتا ہے انسان اس کی تعظیم کرتا ہے، جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی تعظیم کر رہا ہے، اور تعظیم کے لائق اس وقت صرف اللہ کی ذات ہے، کبریائی کی صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے. اس موضوع پر اگر آپ نے پڑھنا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کون کون سی قسمیں کھائیں اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب التبیان فی اقسام القرآن، التبیان فی اقسام القرآن، کہ قرآن کریم میں اللہ نے کون کون سی قسمیں کھائی ہیں. تو التبیان فی اقسام القرآن میں ان تمام آیات کو ذکر کیا اور ان کی تشریح کی ہے انہوں نے. اسی طرح ان کی کتاب الامثال فی القرآن الکریم، الامثال فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں جو اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں وہ کون کون سی مثالیں ہیں اور ان مثالوں کی انہوں نے تشریح اور وضاحت کی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، انجام قوم، پس پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، سورج نکلتے ہی ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے حصے کو نیچے. یعنی اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتہ اوپر تک گیا اور زمین کو اٹھا کر اوپر سے نیچے پٹخ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے برسا دیے ان پر پتھر، من سنجیل. سجیل اردو میں کنگر کی قسم کے، کنگر کہتے ہیں سخت پتھر کو. سخت پتھر کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ یا دوسرا لفظ لکھیں پکی مٹی کے پتھر، پکی پختہ مٹی کے پتھر، پختہ مٹی کے پتھر. دیکھیں ایک ہوتا ہے عام مٹی کا ڈھیلا، آپ نے اس کو پکڑا دوسرے کو مارا وہ لگتا ہی ٹوٹ جاتا ہے، مٹی مٹی ہو جاتا ہے. اور ایک وہ مٹی کا پتھر ہوتا ہے جس کو چکنی مٹی، اور اس مٹی کو خشک کر دیتے ہیں. وہ اب ایسا پتھر ہوتا ہے کہ عام پتھر سے زیادہ لگتا ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے. تو ہم نے ایسے پتھر برسائے جو سخت مٹی کے پتھر تھے، اور ہر پتھر پر نشان لگا ہوا تھا کہ یہ کس کو لگنا ہے، اور وہ اسی کو لگتا تھا. جیسے آپ نے تشریح سورہ ہود میں بھی پڑھی، تو ہم نے پتھر برسائے اور وہ سخت مٹی کے پتھر تھے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں. متوسمین جو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں. یعنی ایک تو ہے جو تفریح کے لیے جائیں، اور ایک یہ کہ جو عبرت کے لیے ان شہروں میں جائیں تو وہاں ان کے لیے بہت عبرت ہے کہ دیکھو یہ قوم کے لوگ آباد تھے، اللہ نے کس طرح عذاب دے کر ان کو بالکل صفا ہستی سے مٹا دیا اور پتھروں کی ان پر بارش کر دی. تو یہ آنے والوں کے لیے بہت عبرت کا سامان ہے. متوسمین یہ باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے، باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یقیناً وہ بستیاں ایسے راستے پر ہیں جو اب تک موجود ہیں. انہا کی ضمیر جو ہے نا یہ بستیوں کی طرف ہے. انہا یقیناً وہ بستیاں، لَبِسَبِيلٍ ایسے راستوں پر ہیں، مقیم جو اب تک موجود ہیں. یعنی وہ بستیاں اب تک موجود ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں.
تو اب بھی اگر کوئی ان علاقوں سے گزرتا ہے جو قوم لوط پر جہاں عذاب آیا، قوم عاد اور سمود پر، فرعون پر، وہ جگہ آج بھی اسی طرح ہی ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کی جا ہے، اور لوگ وہاں کوئی آبادی نہیں کرتے، کوئی گھر نہیں بناتے، اللہ نے سب کے دلوں میں اس کا خوف ڈالا ہوا ہے، تو آج تک وہ جگہیں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں عبرت ہے، لآیۃ عبرت ہے، اس میں عبرت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ان بمانے ان نہ کہ ہے، یہ مخفف من المثقل ہے، تو لکھیں گے تخفیف دنیاوی نمبر 2۔ اب پہلا تخفیف اخروی نمبر 1 تھا، قوم لوط کا عذاب آیا، اب آگے قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اب آگے ان کا تذکرہ ہے اختصار کے ساتھ۔ اسی طرح پھر آگے تذکرہ قوم سمود کا بھی آئے گا۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور یقیناً یہ ایکا کہتے ہیں جنگل والوں کو، ایکا جنگل والے، مراد اس سے قوم شعیب ہے۔ قوم شعیب کے لوگ لظالمین، البتہ ظالم تھے، چونکہ ان کے قریب میں جنگل آباد تھا، اس لیے ان کو اصحاب الایکا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اکثر جنگل کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹتے اور اپنی ضرورت کا سامان لیتے، تو یقیناً یہ جو اصحاب الایکا یعنی جنگل والے لوگ ہیں، یہ بھی البتہ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم، اور یقیناً ہم نے ان کو عذاب دیا، ہم نے ان کو بدلہ دیا، عذاب دیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور البتہ یہ دونوں تباہ شدہ بستیاں، انہما کے نیچے قوم لوط اور قوم شعیب، قوم لوط اور قوم شعیب، یقیناً یہ قوم لوط اور قوم شعیب ان دونوں کی جو بستیاں ہیں، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، البتہ یہ ظاہر راستے پر واقع ہیں۔ لب امام راستہ، مبین ظاہر، البتہ یہ ظاہر راستے پر واقع ہیں، یعنی راستے میں ہی نظر آنے والی ہیں، یہ ایسی جگہیں جو ظاہر راستے پر واقع ہیں۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ انہما کی ضمیر کا مرجع کیا؟ قوم لوط اور قوم شعیب، کہ یقیناً یہ دونوں تباہ شدہ بستیاں، یقیناً یہ دونوں تباہ شدہ بستیاں یعنی قوم لوط اور قوم شعیب کی بستی، لب امام مبین، البتہ یہ ظاہر راستے پر واقع، یعنی یہ اس طرح آبادی میں چھپی ہوئی نہیں ہے کہ بہت کوئی پشت ایسی جگہ ہو کہ جو پوشیدہ ہو، نظروں سے اوجھل ہو۔ ہم نے ایسی جگہوں پہ ان کو عذاب دیے کہ جو اب بھی بالکل ظاہری راستے پر ہیں، جو بھی راستوں میں گزرتا ہے اس کو وہ نظر آ رہی ہے۔ تو گویا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کے واقعات بیان کر دیے، قوم لوط کا اور قوم شعیب کا۔ اب آگے جو آئے گا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ،